बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें। एक हिजानी कैफियत ख़त्म हुई। पाकिस्तान एक पुरसकून मुल्क की तरफ रवां दवा है और उसकी रीज़न ये है कि साजिशियों से इख्तियार छीन लिया गया है। साजिशियों के जो ताने बाने थे, अब वो जो बुने थे उन्होंने, वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में आप पाकिस्तान में अच्छी तब्दीलियां देखेंगे, मज़ीद अच्छी तब्दीलियां देखेंगे। और इसलिए कि नए आर्मी चीफ, नए सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर अपनी जिम्मेदारियां संभालने वाले हैं। सदर ममलिकत ने समरी पर दस्तखत कर दिए और सदर ममलिकत से मुलाकात हुई आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की, और उनको मुबारकबाद दी जा रही है। साहिर शमशाद मिर्जा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उनको भी मुबारकबाद दी जा रही है। मैं आपको थोड़ी सी खबरें देता हूं बैकग्राउंड में हुआ क्या है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि क्या हो रहा था और क्या कुछ हुआ। उसकी वजह यह थी कि साजिशियों से, जो साजिशों के ताने बाने बुन रहे थे, साजिशी जो स्पॉट फिक्सर थे, जो अगली एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, अगली एक्सटेंशन की प्लानिंग कर रहे थे, और जो कुछ उन्होंने ये सारा कुछ बोया, उन्हें अब काटना पड़ेगा। क्योंकि ये जो रिजीम चेंज था, ये आज समझ आ गया होगा कि रिजीम चेंज किसे कहते हैं और रिजीम चेंज में होता क्या है। तो आज जो रिजीम चेंज का मास्टर प्लेयर था, वो अपने अंजाम को पहुंचा। अभी शुरुआत है, इब्तदा है, अभी इख्तिताम की तरफ जाना है। इसलिए रिजीम चेंज का समझ आ गया होगा, क्योंकि रिजीम चेंज जो किया गया था वो था अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपनी एक्सटेंशन के लिए 3 साल मजीद एक्सटेंशन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ख्वाब देखे गए, फिर सऊदी अरब में मुसल्लह अफवाज की इस्लामी इत्तेहाद के सरबराह के ख्वाब देखे गए, जनरल राहील शहीद साहब की जगह पे जाने के ख्वाब देखे गए। ये सब कुछ देखा गया, सोचा गया, लेकिन प्लानिंग यही थी कि मैं इनको सबको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। मैं जरदारी साहब को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ को बेवकूफ़ बना दिया, मैंने इमरान खान को बेवकूफ़ बना दिया, मैंने शहबाज शरीफ को बेवकूफ़ बना दिया, मैंने मौलाना फजलुर रहमान को बेवकूफ़ बना दिया, मैंने सबको बेवकूफ़ बना दिया, मैंने सबको बेलिबास कर दिया, मैंने सबको नंगा कर दिया, सबको मैंने वीडियोस बना ली। ये सारी चीज़ें थीं और इसलिए आज जो खुशी महसूस की जा रही है पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, वो इसलिए महसूस की जा रही है कि साजिशियों से इख्तियार छीन लिया गया है और साजिशियों को सिस्टम ने उठाकर बाहर फेंक दिया है। और इसमें मुसल्लह अफवाज का बहुत अहम किरदार है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का बहुत अहम किरदार है, इदारे का बहुत अहम किरदार है। क्योंकि ये कोई आसान हदफ नहीं था, ये छड़ी वापस लेना आसान हदफ नहीं था। जनरल बाजवा साहब के अज़ाइम बेपनाह किस्म के ख़तरनाक थे, खौफनाक थे। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ और बिल आखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। और फिर आखिर में ये जो पटिशनें फाइल करवाई जा रही थी, ये जो गुमनाम पुरस्कार पटिशन फाइल करवाई जा रही थी, इनके पीछे भी आपको अगर इसकी ट्रेल तलाश करेंगे तो एक ही पीछे निकलेगा बंदा, और वो अदलिया ने भी एक सेंसिबल विजडम का मुजाहरा किया और हाई कोर्ट ने वापस किया, सिंध हाई कोर्ट ने वापस किया, जुर्माना आयद किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी वापस किया। ये पटिशन है कि जी चैलेंज करना है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को। ये सारे के सारे जो साजिशों के ताने बाने थे वो हो गए हैं ख़त्म। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि इमरान खान ऑन बोर्ड थे, इमरान खान को एतमाद में ले लिया गया था। और ये बड़े वसूख से कह रहा हूं कि इस अपॉइंटमेंट पे, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ऑन बोर्ड थे, उनको एतमाद में लिया जा चुका था और उनको मामलात की संगीनी का इदराक था और उनके बता दिया गया था कि सूरत हाल इन फैक्ट है क्या, साजिशों के ताने बाने कहाँ कहाँ बुने जा रहे हैं, खुफिया मुलाकातें कहाँ चल रही हैं और क्या प्लानिंग हो रही है। और ये जो दौरे हो रहे हैं, तवील तरीन दौरे, और अभी भी जो अपने आकाओं के साथ राब्ते में है, ये सारा खेल कुछ और था। इसलिए ये जो कुछ हुआ ये अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा हुआ, इसलिए हम सबको वेलकम करना चाहिए। मैं पहले दिन से एक बात कहता था कि नए आर्मी चीफ का आना बहुत ज़रूरी है। नए आर्मी चीफ के आने के बाद 90% मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, क्राइसिस ख़त्म होगा, बदएतमादियाँ
کیونکہ فتنے پہ فتنہ اس وقت پچھلے 6 ماہ سے، خاص طور پہ 7 ماہ سے، سوائے فتنہ پردازیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوا، اور فتنہ و فساد ہر کسی کو لڑایا جا رہا تھا، فوج کے اندر لڑوایا جا رہا تھا، فوج کے باہر لڑوایا جا رہا تھا، سیاستدانوں کو لڑوایا جا رہا تھا، صحافیوں کو لڑوایا جا رہا تھا، یہ اس لیے ہو رہا تھا۔ بہرحال جناب عمران خان صاحب نے بھی نئے آرمی چیف کو مبارکباد بھی دی ہے اور پیغام بھی بھیجا ہے، یہ بھی آپ کو میں ان ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ کا پہلے بہت عرصہ پہلے تک فیصلہ ہو چکا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہی ہوں گے اور سینیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ یہ پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان بھی اور ود ان انسٹیٹیوشن بھی یہ بات کنفرم ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، جنرل باجوہ اپنے تانے بانے سازشوں کے بن رہے تھے، اور وہ ملک احمد خان کے ذریعے، وہ اپنے سسر کے ذریعے اور اپنے سمدھی کے ذریعے، اپنے سمدھیوں کے ذریعے یہ سارا کھیل انہوں نے پلان تیار کیا ہوا تھا، اور سیکرٹری ڈیفنس کو بھی، اپنے سمدھی سیکرٹری ڈیفنس کو بھی انہوں نے اس لیے لگوایا تھا کہ اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہوگا اس پہ ذرا میں اپنا کھیل کھیلوں گا، اور میں سمری نہیں بھیجوں گا، اور سمری وہ جائے گی جو میں کہوں گا۔ یہ بالکل اسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے DGISI کی اپوائنٹمنٹ پہ کیا تھا، اسی طرح کا کھیل جو ہے یہ موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ دوبارہ کھیلنا چاہ رہے تھے، اور یہ سمری نہیں بھیج رہے تھے۔ پھر انہوں نے سمری بھیجی تو وہ ریجیکٹ کر دی گئی، اور اس میں بھی اپنے نامینیز جو ہیں، اپنے نامینیز اس طرح کہ احسان کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں کہ میں آپ کو بنوا رہا ہوں، میں نے آپ کو بنوایا ہے، یہ ہر کسی کو لالی پاپ دیا ہوا تھا، سب کو ہی، کہ میں آپ کو بنوا رہا ہوں، آپ کو بنوا رہا ہوں، اور یہ سارا کھیل رہے تھے، اور غیر قانونی کام بھی کروا رہے تھے، اور بہت سارے غیر قانونی کام انہوں نے کروائے جو ادارے کے مفاد میں نہیں تھا، پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن جب گورنمنٹ، کیونکہ پولیٹیکل پلیئرز کیونکہ فائدہ اٹھا رہے تھے، عمران خان صاحب سے ملاقات رابطے میں تھے، عمران خان صاحب کو کچھ اور پیغامات بھجوا رہے تھے، صدر علوی کے ساتھ رابطے میں تھے، صدر علوی صاحب کو کچھ اور پیغام بھجوا رہے تھے، اپنا کھیل کھیل رہے تھے، اور دوسری جانب نواز شریف صاحب کے ساتھ ایکسٹینشن کے معاملات طے کر رہے تھے، عمران خان صاحب سے بھی ایکسٹینشن کے معاملات طے کر رہے تھے، اور شہباز شریف صاحب کو کچھ اور لالی پاپ دے رہے تھے، زرداری صاحب کو کچھ اور لالی پاپ دے رہے تھے، ہر کسی کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک الگ کہانی سیٹ کی ہوئی تھی۔ تو اس لیے وہ ساری کی ساری کہانیاں جب ایک جگہ جمع ہوئیں تو پتہ چلا کہ نہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ ادارے کے مفاد میں ہے۔ اس لیے پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان رابطے ہوئے، اور پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان بھی اور انسٹیٹیوشنز کے بھی، انہوں نے اس بات کا تہیہ کیا ہوا تھا کہ جنرل باجوہ کو گھر جانا ہے اور ان کو گھر بھیجنا ہے، اور وہ منزل بڑی مشکل سے طے ہوئی۔ اس دوران بہت خونی کھیل کھیلا گیا، وہ سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ ادھورا رہ گیا، اور آج رجیم چینج آپریشن کا اصل مفہوم جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہرحال عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اعجاز الحق صاحب عمران خان صاحب کے پاس جاتے تھے، کچھ اور لوگ بھی جاتے تھے، اور جو عمران خان صاحب کو بتاتے تھے کہ جناب اصل کھیل کچھ اور ہے۔ پھر جو آخری جو وزٹ تھا وہ تو الارمنگ وزٹ تھا، کہ وہ الارمنگ ان دس سینس کہ جناب پرائم منسٹر واپس آ جاتے ہیں، لیکن موصوف جو ہیں وہ رہتے ہیں ہفتہ 10 دن ادھر ہی اور اپنے معاملات۔ اس کے بعد پھر UK کا وزٹ تھا، اس میں بھی، اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہوتی رہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ریڈار پہ آتی رہیں، اور پھر بالآخر عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیا گیا، اور اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے پولیٹیکل سائڈ سے لیا گیا۔ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے پاس گئے اسحاق ڈار صاحب، ان کو ساری سچویشن سے آگاہ کیا، اور تمام پولیٹیکل پلیئرز کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ کوئی جھگڑا کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ باقی ساری جو چیزیں ہو رہی تھیں، یہ میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے بتا دیا تھا کہ پریس کانفرنس میں مت جائیں، سخت ترین تند و تیز بیانات میں مت جائیں، یہ سارا اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ یہ شو یہی کرنا تھا کہ سب آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ہر معاملے پہ لڑے ہوئے ہیں، نئے آرمی چیف کے معاملے میں لڑے ہوئے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ چیزیں باہر آ رہی تھیں اور وہ آتی گئیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر کل ایک عمران خان صاحب نے ایک بال کروایا، اور وہ بال بھی اسی لیے کروایا گیا تھا، ورنہ عمران خان صاحب کیوں اپنا جو ہے لانگ مارچ جو ہے وہ ڈیلے کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ قاتلانہ حملے کے بعد
جو ناکام ہو گیا تھا، اس کے بعد مزید وہ چیزیں سامنے آ گئی تھیں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے، اور اس کے تانے بانے بہت دور دور تک ملے ہوئے ہیں۔ لہٰذا عمران خان صاحب کو اپنی سیکورٹی انہانس کرنے کا کہا گیا تھا، اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ مشکل وقت ہے، اس مشکل وقت کو آرام سے سکون سے گزارنا ہے۔ بہرحال یہ چیز چل رہی تھی۔ اب ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی کے ساتھ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی، کیونکہ وہ ایک اہم سٹیک ہولڈر تھے، اہم پلیئر تھے، اور اس لیے عمران خان صاحب کو یہ اعتماد میں لیا جانا ضروری تھا۔ تو صدر مملکت گئے، ان کو بتایا، اور صرف بتایا نہیں بلکہ کچھ پیغام بھی تھا، وہ پیغام بھی دیا گیا عمران خان صاحب کو، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جوابی پیغام بھیجا، اور اس کے بعد صدر مملکت سیدھے گئے اور جا کے انہوں نے دستخط کیے۔ پھر نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کو مبارکباد دی، اور عمران خان صاحب نے پریزیڈنٹ کے ذریعے جنرل عاصم منیر کے لیے نئے خواہشات، نئے تمنائیں، کامیابی کے لیے سب کچھ کہا، کیونکہ جنرل عاصم منیر بھی کوئی نئے نہیں ہیں عمران خان صاحب کے لیے، نہ عمران خان صاحب عاصم منیر صاحب کے لیے نئے ہیں۔ DGISI کے طور پہ کام کر چکے ہیں، DGMI کے طور پہ کام کر چکے ہیں جنرل عاصم منیر، اور ایک ویل ریپیوٹڈ آفیسر ہیں، اور کافی معاملات میں باقی چیزیں ہم ڈسکس نہیں کرتے، لیکن بہت تگڑے آدمی ہیں۔ اور انشاءاللہ میں ایک بات تو ضرور کہوں گا کہ جو کچھ پچھلے سال اداروں کو تباہی کے دہانے پر لے جایا گیا، اور مسلح افواج کو مس یوز کیا گیا، اداروں کو مس یوز کیا گیا، لوگوں کو مس یوز کیا گیا، اور وہ لوگ جو مس یوز ہوئے، اور اپنے بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے معذرت کی، وہ لوگ ہیرو ہیں ادارے کے اندر، جنہوں نے پاکستان اور مسلح افواج کے مفادات کا تحفظ کیا، وہ ریئل ہیرو ہیں۔ اور باقی ہوتے ہیں کمزور ایمان کے لوگ، وہ وقتی فائدہ سوچتے ہیں۔ اب وہ جو وقتی فائدہ سوچنے والے ہیں وہ اپنا بندوبست کر لیں، میرا خیال ہے، کیونکہ کوئی بھی ہر جگہ کے، ہر دفتر کے، ہر ادارے کے رولز ہیں، ان رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ چیپٹر کلوز ہوا، اور جو سوچ رہے تھے کہ آرمی چیف کی تعیناتی پہ سپریم کورٹ میں لڑائی لڑی جائے گی، فلاں جگہ لڑائی لڑی جائے گی، اور عمران خان صاحب آ کے اس کو چیلنج کریں گے، ان ساروں کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ پریزیڈنٹ گئے اسلام آباد سے لاہور، ملاقات کی، 1-on-1 ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے اشاروں میں باتیں ہوئیں، پیغامات دیے گئے، پیغامات وصول کیے گئے، واپس ایوان صدر آئے، فوراً انہوں نے دستخط کر دیے، ملاقاتیں ہو گئیں، اور جنرل عاصم منیر صاحب کو مبارکباد عمران خان صاحب کی طرف سے پہنچا دی گئی، اور اب چیزیں آگے بڑھیں گی۔ فی الوقت آپ اسی پہ گزارا کریں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید آپ کو اہم ترین خبریں دوں گا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔